محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر جمیل کے لیے حضور نیر میاں صاحب قبلہ نے مجھ جیسے طالب علم کا انتخاب کیا. یہ ان کی نوازش ہے اور یہ سرکار بے کس پناہ کی نوازش ہے اور حضور شیخ العالم کے آستانے کا فیض ہے جو ہمیں اور آپ سب کو مل رہا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے علم و عرفان اور روحانیت کے جو چشمے پھوٹے تھے وہ پوری دنیا میں الگ الگ دھاروں سے وہ اس چشمے کا پانی الگ الگ دھاروں سے پھیلتا رہا یہاں تک کہ ہندوستان میں سلسلہ چشتیہ کا فیضان حضرت بابا صاحب کے بعد حضرت صابر پاک کلیری رحمہ اللہ کے واسطے سے یہاں تک پہنچا اور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کے واسطے سے خیر آباد اور مختلف جگہوں سے ہوتے ہوئے صفی پور ہوتے ہوئے خانقاہ عارفیہ شریف پہنچا جہاں کا میں خادم ہوں. اور یہ سارے دھارے چونکہ فیضان نبوت کے ہیں، چشمہ ایک ہے، دھارے الگ الگ ہیں، اس لیے راستے ایک ہیں. ہم عشق کے دیوانوں کے قد و گیسو سے چلے دار و رسن تک پہنچے. تمام اولیاء اور تمام خانوادے ایک ہی ہیں. المشائخ کلہم کنفس واحدہ، یہ سارے مشائخ اور یہ سارے روحانی مراکز ایک ہی ہیں چونکہ ہمارا مرکز مدینہ المنورہ ایک ہے. حضرات گرامی، آج کی گفتگو کا موضوع ہے سیرت نبوی سے امت کی دوری، اسباب، نتائج اور تدارک. اس موضوع کے حوالے سے چند باتیں میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا اور آپ حضرات کی توجہ کا طالب رہوں گا. سیرت کا جو لفظ ہے یہ عربی میں سیر سے بنا ہے. سارا یسیر و سیرن، چلنے کے معنی میں، چلنے کو سیر کہا جاتا ہے اور اسی سیر سے سیرت بنا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے چال چلن، کردار، روش، رویہ. یہ معنی ہوتا ہے سیرت کا. لیکن یہ عجیب اتفاق ہے کہ یہ لفظ اپنے آپ میں تو مطلق ہے، کسی بھی روش، کسی بھی رویے، کسی بھی چال چلن کو سیرت کہا جاتا ہے. لیکن حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد آپ کا کردار دنیا کے سامنے اتنا نمایاں کردار ہوا، آپ کا انداز اتنا نمایاں انداز ہوا کہ اب یہ لفظ عام نہیں رہا، یہ لفظ کا معنی عام نہیں رہا. جب بھی ہم سیرت کا لفظ بولتے ہیں تو سرور انبیاء جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کردار ہمارے سامنے آ جاتا ہے. آپ کا گفتار، آپ کا چال چلن، آپ کا حسن سراپا، آپ کے اخلاق عالیہ، آپ کے شب و روز، آپ کے لباس، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا فیملی کے ساتھ تعلق، دوستوں کے ساتھ تعلق، بیویوں کے ساتھ تعلق، امت کے ساتھ تعلق، یہ سارے تعلقات جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے جڑے ہوئے ہیں سب یہ سیرت کے پہلو میں آ جاتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ جب سیرت کا کارواں یہ ایسا زمانہ ہے کہ مسلمانوں کو ہر طرف سے، ایران سے، روما سے، مصر سے، ہر طرف سے جنگوں میں ایسے جکڑ لیا گیا، جنگوں کے ذریعہ مسلمانوں کو ایسے گھیرنے کی کوشش کی گئی کہ اس وقت جو کتابیں لکھی گئیں تو چونکہ مسلمان ان مصیبتوں میں پھنسے ہوئے تھے اس لیے سیرت کی جو کتاب لکھی گئی اس میں سب سے زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کردار کو لکھا گیا، اس کریکٹر کو لکھا گیا جو جنگ میں آپ کا کردار تھا. جنگ کے واقعات کو لکھا گیا، کتاب المغازی لکھا گیا، سیرت کتاب المغازی لکھی گئی. سیرت کی شروعاتی جو دور ہوتا ہے وہ غزوات کے بارے میں، جنگوں کے بارے میں
بطور خاص لکھنے والوں نے لکھا، اور اس لیے لکھا کہ مسلمان جنگوں میں مبتلا تھے، مسلمانوں کے لیے ضروری تھا کہ اس زمانے میں جنگوں کے اندر ہمیں کون سا کریکٹر پیش کرنا ہے، دشمنوں کے ساتھ کس خوش اسلوبی سے دشمنوں کے ساتھ بھی اپنا کردار پیش کرنا ہے۔ اس لیے شروع میں سیرت کے نام پہ جو چیزیں لکھی گئیں وہ جنگ کے بارے میں زیادہ لکھی گئی، لیکن بعد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا کو لکھا گیا، آپ کے اخلاق کو لکھا گیا، آپ کے معجزات کو لکھا گیا، اور دیگر پہلوؤں کو لکھا گیا۔ اور آج اس زمانے میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، اور آج کے زمانے سے آج سے ٹھیک اگر ہم 125 سال 150 سال پہلے جاتے ہیں تو ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے کہ یہ جو ہم ربیع الاول میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل میلاد جو منا رہے ہیں، اور اس محفل میلاد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کے کردار، آپ کے فضائل، آپ کی خوبیوں کا ذکر کر رہے ہیں، یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے، مسلمان کہلانے والے، خود اس میلاد کو 100 سال پہلے موضوع بحث بنا دیا انہوں نے کہ حضور کا میلاد ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، حضور کی مجلس میلاد منائی جانی چاہیے کہ نہیں منائی جانی چاہیے۔ اور حیرت یہ ہے، یہ سوال مخالفین اسلام نے نہیں اٹھایا، اندر سے اسلام کے اندر سے یہ لوگوں نے اٹھایا، حالانکہ یہ پوری بحث غلط بحث تھی۔ بحث تو یہ اٹھانا چاہیے تھا کہ ہم میلاد جو مناتے ہیں کتنے اچھے سے منائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو دنیا کے سامنے کس خوبصورتی کے ساتھ پیش کریں، اس خوبصورتی کے ساتھ پیش کریں کہ دنیا کو حضور کے بارے میں صحیح معلومات نہیں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح علم نہیں ہے، سیرت کا علم نہیں ہے لوگوں کے پاس۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر جو دوسری قوموں کے ذہنوں میں آئی ہے وہ غلط تصویر آئی ہے، صحیح تصویر نہیں آئی ہے۔ یہ میلاد کا موقع ہوتا ہے، ایک ایسا موقع ہوتا ہے، ربیع النور کا موقع ہوتا ہے، ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ ہر قوم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں سننا چاہتی ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ مجالس سیرت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو صحیح انداز میں پیش کریں۔ سیرت نبوی کے حوالے سے جب بات کی جاتی ہے، کردار محمدی کے حوالے سے جب بات کی جاتی ہے، تو ایک چیز یہ آتی ہے کہ دنیا میں جو مصلحین گزرے ہیں، اصلاح کرنے والے جو لوگ گزرے ہیں، پڑھے لکھے لوگ گزرے ہیں، سماج کے جو علم اور عقل والے جو لوگ گزرے ہیں، وہ 3 طرح کے لوگ گزرے ہیں، 3 طرح کے لوگ۔ ایک طبقہ فلسفیوں کا ہے جو عقلی بحثیں کرتے ہیں اور عقلی استدلال کرتے ہیں، جس کی شروعات یونان سے ہوئی، ارسطو سے ہوئی، فلاں سے ہوئی، سقراط سے ہوئی۔ تو ایک فلسفیوں کی جماعت ہے جو سوسائٹی کے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک دوسری جماعت ہے پڑھے لکھے لوگوں کی جو سائنسدانوں کی جماعت ہے، جو ہر دن نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں، نئی نئی ٹیکنالوجی ایجاد کرتے ہیں، نیا نیا سامان لے کے آتے ہیں معاشرے کے لیے، جس سے معاشرے کو آسانی ہوتی ہے۔ تو پڑھے لکھے لوگوں کی ایک دوسری جماعت سائنسدانوں کی ہے۔ پڑھے لکھے علم والے لوگوں کی ایک تیسری جماعت ہے جو انبیاء کی جماعت ہے، اور انبیاء کے نقش قدم پہ چلنے والے صوفیاء کی جماعت ہے، یہ تیسری جماعت ہے۔ انبیاء کی جماعت اور انبیاء کے نقش قدم پر چلنے والے اولیاء اور صوفیاء کی جماعت، یہ وہ لوگ ہیں جو سماج میں پڑھے لکھے، علم والے، عقل والے، شعور والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو 3 طرح کے لوگ ہوئے، فلاسفہ ہوئے، فلسفی ہوئے، فلسفر ہوئے، سائنسدان ہوئے، اور انبیاء اور اولیاء ہوئے۔ تینوں کا اسوہ، تینوں کی سیرت، تینوں کا کیریکٹر ہمارے سامنے ہے، لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے رول ماڈل کس کا کردار رول ماڈل ہے؟ تو آپ یاد رکھیے، ایک فلسفی جو صبح سے شام تک سوچتا رہتا ہے، مختلف نظریات بناتا رہتا ہے،
وہ آسمان کے بارے میں، زمین کے بارے میں غور و خوض کرتا رہتا ہے، حقیقت کے بارے میں غور و خوض کرتا رہتا ہے، تو فلسفی غور و خوض تو بہت کرتا ہے، لیکن فلسفی عملی دنیا میں صفر ہوتا ہے۔ اس سماج سے اپنے آپ کو جوڑ نہیں پاتا ہے، اس سماج کو لے کے آگے نہیں بڑھ پاتا ہے، وہ چند عقل والوں کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے، انہی کی جماعت میں رہتے ہوئے، وہ اپنے علم کی تبلیغ کرتے ہوئے چند طلبہ کے بیچ میں رہتے ہوئے وہ مر جاتا ہے، عوام سے اپنے آپ کو جوڑ نہیں پاتا ہے۔ وہ فلسفی سب کے لیے نہیں ہوتا ہے، سائنسدان ہوتا ہے، وہ سب کے لیے کام کرتا ہے، پورے معاشرے کے لیے کام کرتا ہے۔ مائک بنایا، ہم بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، موبائل بنایا، ہم بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، آپ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، کرسی بنائی، آپ بھی بیٹھے ہیں، ہم بھی بیٹھے ہیں۔ تو سائنسدان کا جو کام ہوتا ہے وہ سب کے فائدے کے لیے کام کرتا ہے، لیکن سائنسدان کے لیے پرابلم یہ ہوتی ہے، وہ سامان تو بناتا ہے، چیزیں تو لے کے آتا ہے، چیزیں تو بناتا ہے، لیکن خود عقیدے کے اعتبار سے اور کردار کے اعتبار سے اس کا عقیدہ نہ تو عقیدہ مثالی ہوتا ہے، آئیڈیل ہوتا ہے، اور نہ اس کا کردار آئیڈیل ہوتا ہے، بلکہ بسا اوقات وہ اپنے علم کو، سائنسدان اپنے علم کو اور اپنی ٹیکنالوجی کو انسانیت کا فائدہ کرتے کرتے انسان کو تباہ و برباد کرنے کا ذریعہ بھی بنا دیتا ہے۔ اب آخری تباہی قیامت سے پہلے جو قیامت آنے والی ہے، یہ ایٹم بم کی تباہی ہوگی۔ یہ ایٹم بم کی تباہی کس کے ذریعے آئی؟ انسانوں کے ذریعے آئی، سائنس کے نام پہ آئی۔ یہ آپ ہاسپٹل میں گئے علاج کروانے اور آپ کی کڈنی لے کے بیچ دیا، کس نے کیا؟ یہ سائنسدان کر رہے ہیں، یہ ڈاکٹرز کر رہے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، علم حاصل کیا لوگوں کے فائدے کے لیے، لیکن اس علم کا ناروا اور غلط استعمال بھی کرتے ہیں۔ ایک ایسا شخص جو پڑھا لکھا بھی ہو، جو علم والا بھی ہو، اس کا تعلق زمین والوں سے بھی ہو اور آسمان والے سے بھی ہو، ایک ساتھ آسمان والے سے بھی اس کا تعلق ہو اور زمین والوں سے بھی اس کا تعلق ہو، یہ جو تعلق ہوتا ہے یہ انبیاء کا تعلق ہوتا ہے، اور انبیاء کے بعد اولیاء اور صالحین کا تعلق ہوتا ہے۔ تو معاشرے میں بہت سارے لوگ ہیں اور ہر شخص کی اپنی اہمیت ہے، ہر گروہ کی اپنی اہمیت ہے، لیکن معاشرے کے لیے، ہر شخص کے لیے اگر کوئی آئیڈیل ہے، نمونے عمل ہے، تو انبیاء کی جماعت ہے، انبیاء ہیں، اور انبیاء کے متبعین اولیاء اور صالحین ہیں۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کی جماعت کے بعد انبیاء کی جماعت آتی رہی، سیدنا آدم علیہ السلام سے انبیاء کی جماعت آتی رہی، اور یہ سلسلہ اور یہ کارواں آگے بڑھتا رہا، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ کارواں جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک پہ اس کارواں کی تکمیل ہو گئی، اور یہ اعلان ہو گیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ یہ پیغمبر آخری پیغمبر ہے، خاتم النبیین ہے، اب نبوت کی تکمیل کر دی گئی، اب نبوت کو یہیں پہ ختم کر دیا گیا، اب نبوت کو مہر لگا دی گئی، اب کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیگر تمام انبیاء نبی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت یہ ہے کہ آپ نبی ہونے کے ساتھ خاتم النبیین ہیں، رسول اللہ ہونے کے ساتھ خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا، اور ختم نبوت ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، اور ختم نبوت کی الگ الگ طور پہ بعض لوگوں نے ایسی تشریح کی کہ ختم نبوت کی ایسی تشریح کی کہ ختم نبوت کی تشریح میں ہی دروازہ کھول دیا، وہ الگ ہے۔ ختم نبوت کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب تو کوئی گنجائش ہی نہیں بچی کہ کوئی نبی آئے، کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اور انبیاء کی مثال یہ ہے کہ ایک مکان تھا، وہ مکان بنتا رہا، ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، مجھے اس میں بھر دیا گیا اور مکان مکمل ہو گیا۔ جب مکان مکمل ہو گیا اب کسی اینٹ کو اس میں جوڑنے کی کیا ضرورت ہے، اب کوئی اینٹ جوڑنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور اسی لیے سارے انبیاء کا کردار نمونے عمل ہے، سارے انبیاء کا اسوہ حسنہ ہے،
اور ایک چیز آپ یاد رکھیے کہ انبیاء کرام کے بارے میں یا خاتم الانبیاء کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو اس بات کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ علم کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم قرآن پڑھیں، قرآن کا علم ہو، حدیث پاک کا علم ہو، سنت کا علم ہو، علم چاہیے۔ علم کے ساتھ عقل کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ بسا اوقات ہم کوئی قرآن کی آیت پڑھتے ہیں اور اس کی غلط تشریح کر جاتے ہیں، تو عقل کی ضرورت ہے۔ ہم کوئی حدیث پیش کرتے ہیں اور غلط تشریح کر دیتے ہیں، تو علم کے ہونا چاہیے اور علم کے ساتھ عقل ہونا چاہیے تاکہ علم کو، قرآن کو اور حدیث کو صحیح طور پہ سمجھ سکے۔ علم اور عقل۔ ایک تیسری چیز ضروری ہے جب ہم پیغمبروں کے بارے میں بات کریں، جب ہم آخری پیغمبر کے بارے میں بات کریں، تو ایک تیسری چیز کی ضرورت ہوتی ہے، عشق کی ضرورت ہوتی ہے۔ بابا صاحب نے فرمایا، حضرت بابا فرید گنج شکر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہماری جو امانت ہے، جو امانت ہمارے بزرگوں سے ہم تک پہنچی ہے، اس امانت کا مستحق وہ ہے جو علم والا ہو، عقل والا ہو اور عشق والا ہو۔ علم والا نہیں ہوگا تو جہالت کی بات کرے گا، عقل والا نہیں ہوگا تو بے وقوفی کی بات کرے گا، اور عشق تو دار و مدار ہے، عشق تو ایمان کی بنیاد ہے، عشق ہونا ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ عقل تو ہماری فطری ہوتی ہے، ہر آدمی کی ایک نیچرل عقل ہوتی ہے جو ہم لے کے پیدا ہوتے ہیں۔ علم تو قرآن و حدیث کی تعلیم سے آتا ہے جو ہم مدرسے میں پڑھتے ہیں۔ یہ تیسری چیز کہاں سے آتی ہے؟ عشق کہاں سے آتا ہے؟ یہ عشق ان آستانوں سے آتا ہے، یہ عشق ان مشائخ کی جوتیوں کو درست کرنے سے آتا ہے۔ عشق ضروری ہے۔ جب ہم آقا، پیارے آقا کی بات کریں تو عشق ضروری ہے، علم اور عقل کے ساتھ عشق ضروری ہے، اور عشق ان آستانوں سے آتا ہے، اور ان آستانوں کے محافظین اور خدام اور اس سلسلے کو آگے بڑھانے والے ان مشائخ کے نقش قدم سے آتا ہے۔ اور جو لوگ، آپ یاد رکھیے، جو لوگ علم اور عقل تک رہے، عشق سے اپنا سلسلہ کمزور کر لیا، تو جو عشق سے اپنا سلسلہ کمزور کر لے گا، ان اولیاء سے اپنا سلسلہ کمزور کر لے گا، وہ مقام نبوت کو کبھی نہیں سمجھ سکتا ہے، کبھی نہیں سمجھ سکتا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ولایت یہ نبوت کی کنجی ہے، ولایت کی سمجھ، ولایت کا فہم نبوت کے فہم کی کنجی ہے۔ جو ولایت کو نہیں سمجھ سکتا وہ کبھی نبوت کو سمجھ ہی نہیں سکتا ہے۔ اب آئیے، قرآن نے کہا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ کی شخصیت میں ایک اسوہ حسنہ ہے، ایک اچھا ماڈل ہے۔ اسوہ حسنہ ہے، اچھا ماڈل ہے۔ آپ میں سے کچھ لوگ جانتے ہوں گے کہ دلی سے کچھ سالوں پہلے ایک میگزین نکلا کرتی تھی، ایک رسالہ نکلتا تھا، اس کا نام ہی تھا رسالہ۔ اس میں ایک بڑے اسکالر جو بڑے علم والے تھے، بڑی عقل والے تھے، علم بھی بڑا تھا ان کا، عقل بھی بڑی تھی، لیکن ان مشائخ سے وابستگی ان کی کمزور ہو گئی تھی، اس لیے وہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ قرآن پڑھ کر کے قرآن کا غلط معنی سمجھ لیا۔ انہوں نے لکھا رسالہ میں کہ دیکھیے قرآن میں ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ کا کردار اسوہ حسنہ ہے، اچھا ماڈل ہے۔ کہا کہ قرآن میں یہ نہیں کہ حضور کا اسوہ کامل ہے، پرفیکٹ ماڈل نہیں ہے۔ ایسے گستاخ جو قرآن پڑھ کر کے صاحب قرآن کی مقام و مرتبے سے ناواقف رہ جاتے ہیں عشق کی کمی کی وجہ سے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن میں ہے اسوۃ حسنہ، اچھا اسوہ ہے، اچھا آئیڈیل ہے، پرفیکٹ آئیڈیل یہ نہیں ہے، گڈ آئیڈیل ہے، پرفیکٹ حضور کا اسوہ پرفیکٹ نہیں ہے، کامل نہیں ہے۔ یہ تکلیف دہ بات انہوں نے اپنی میگزین میں چھاپی۔ اس کے کچھ دنوں بعد تقریباً 2010 میں ہمارے شیخ داعی اسلام شیخ ابو سعید دامت برکاتہم دلی میں گئے۔ میں نے پوچھا ان سے کہ حضور فلاں شخص نے ایسی تشریح کی ہے کہ وہ حضور کے اسوہ پہ یہ سوال اٹھایا ہے کہ قرآن میں حسنہ ہے، کاملہ نہیں ہے، قرآن میں گڈ ہے، پرفیکٹ نہیں ہے۔
اور کہا کہ اسوۃ حسنہ ہے تو اس کا مطلب حضور کا کردار پرفیکٹ کردار نہیں ہے۔ حضرت مرشد گرامی نے فرمایا کہ اس نے قرآن کی ایک ہی آیت پڑھی، دوسری آیت اگر پڑھ لیا ہوتا تو یہ بیوقوفی کی بات نہیں کرتا۔ قرآن میں دوسری جگہ ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے دین کو پرفیکٹ کر دیا۔ یہ دین کیا ہے؟ حضور کی سیرت ہے۔ حضور کے سیرت اور اسوہ کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے دین کو، تمہاری تعلیمات کو، تمہاری سیرت کو کامل کر دیا، پرفیکٹ کر دیا۔ تو اسوہ محمدی صرف اسوہ حسنہ نہیں ہے، اسوہ کاملہ ہے، پرفیکٹ ہے۔ اور اگر اسوہ کاملہ نہیں ہوتا تو پھر دوسرے نبی کا دروازہ کھلا ہوتا۔ چونکہ آپ کا اسوہ کاملہ ہے، پرفیکٹ ہے، اس لیے اب کسی اور نبی کے آنے کی گنجائش ہی ختم ہے۔ اس لیے سارے انبیاء کا کردار ہمارے لیے رول ماڈل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار ہے وہ پرفیکٹ رول ماڈل ہے، کامل اسوہ ہے۔ ایک چیز اور ہے کہ سابق جتنے انبیاء ہیں ان کا جو اسوہ ہے وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ سیدنا موسیٰ کا کردار ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا کردار ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا کردار ہے۔ ان کا اسوہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، ہمارے سروں کا تاج ہے۔ لیکن ان تمام انبیاء کرام کے زندگی کے سارے گوشے ہمارے سامنے واضح طور پہ نہیں ہے، تاریخی طور پر نہیں ہے۔ اگر کوئی ایک ہستی کائنات میں، اگر کوئی ایک ہستی جو نمونے عمل بھی ہو اور اس کا کردار تاریخی شواہد کے طور پر محفوظ ہے، وہ صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ تیسری بات کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے یہ جامع اسوہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار ہے یہ جامع کردار ہے۔ جامع کردار سے مطلب زندگی کی ہر چیز، ہر پہلو کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم امتیوں کے لیے واضح فرما دیا، اور اپنے بعد علم کا ایک ایسا سیٹ اپ بنا دیا کہ امتیوں نے حضور کی تعلیمات کو، ایک ایک بات کو محفوظ کر رکھا۔ ایک یہودی کھڑا ہوتا ہے اور ایک صحابی رسول کے سامنے طنز کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو بتاتے ہیں کہ حکومت کیسے کرنی ہے، بتاتے ہیں کہ جنگ کیسے کرنی ہے، بتاتے ہیں کہ عبادت کیسی کرنی ہے، بتاتے ہیں کہ خدمت کیسے کرنی ہے، بتاتے ہیں کہ شادی کیسے کرنی ہے، بتاتے ہیں کہ بیاہ کیسے کرنا ہے، بتاتے ہیں کہ گھر کے باہر کیسے رہنا ہے، گھر کے اندر کیسے رہنا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، میاں بیوی کے تعلقات کیسے ہونی چاہیے۔ ایک ایک چیز کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفائن کر دیا۔ اتنی تفصیل اور جامع کردار، جامع تعلیمات کسی پیغمبر، کسی نبی، کسی مصلح کی ہمارے پاس محفوظ شکل میں نہیں ہے۔ ایک یہودی طنز کرتا ہے، ایک صحابی رسول سے طنز کرتا ہے کہ ارے تمہارے نبی تو عجیب ہیں، وہ ٹوائلٹ کے بعد، پخانہ سے فراغت کے بعد آب دست کیسے لینا ہے یہ بھی بتاتے ہیں۔ تمہارے نبی کا حال یہ ہے کہ تمہارے نبی تو یہ بتاتے ہیں کہ فراغت کرنے کے بعد، ٹوائلٹس میں فراغت کے بعد صفائی کیسے کرنی ہے یہ بھی بتاتے ہیں۔ طنز، حضور پر طنز کرتے ہوئے ایک یہودی نے کہا، ایک یہودی نے طنزیہ کہا، بطور گالی کہا، بطور برائی کہا، لیکن صحابی کا ظرف یہ ہے کہ صحابی نے اس کو فخر کے ساتھ قبول کیا، کہا کہ ہاں ہمیں فخر ہے کہ ہمارے نبی نے اس طریقے کو بھی بتایا، آب دست کیسے لینا ہے یہ طریقہ بھی ہمارے پیغمبر نے بتایا۔ یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے، شرم کی بات نہیں ہے۔ شرم کے لیے تمہاری بات ہوگی، یہ ہمارے پیغمبر کی تعلیمات کی جامعیت ہے جو یہ بھی بتایا کہ جنگ کیسے کرنی ہے، تہجد کیسے پڑھنا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ آب دست کیسے لینا ہے۔ ایک ایک چیز کو کھول کے رکھ دیا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے، جو کردار ہے، جو تعلیمات ہے، وہ پرفیکٹ ہے، کمپلیٹ ہے۔ اب ہم آگے آتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ
तेजी से कुछ बातें हम आपके सामने अर्ज करें कि सीरत नबवी जो है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है, उसकी आजकल जरूरत क्या है, कितने पहलुओं से आज उसका रिलेवेंस क्या है। आज सीरत हम क्यों पढ़ें, क्यों पढ़ाएं, सीरत पे मजलिस क्यों लगाएं, सीरत को क्यों बयान करें, सीरत को क्यों सुने और सीरत पे क्यों अमल करें। सीरत का मौजूदा जमाने में रिलेवेंस क्या है, उसका इस जमाने में मानवीयत क्या है। तो आप देखिए कई जहतें हैं जिन जहतों के पेश नज़र सीरत हमारे लिए नमूने अमल है और हमें सीरत की तरफ वापस आने की ज़रूरत है। एक रुख यह है सीरत का कि सीरत का रुख है इनकलाबी ज़रूरत। सीरत हमारे लिए इनकलाबी ज़रूरत है। इनकलाबी ज़रूरत से मेरी मुराद यह है कि आप सोचिए, हम लोग जिन हालात में खड़े हैं आम तौर पे रोना शुरू कर देते हैं कि हालात बहुत ख़राब हैं, हालात बहुत ख़राब हैं। ये बताइए प्यारे आका जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिन हालात में खड़े हुए थे, क्या वो हालात आज से अबतर और बुरे हालात नहीं थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खड़े हुए तो आप अकेले नहीं थे, आप अकेले थे, आपके साथ कोई नहीं था, आप अकेले थे। आप अकेले खड़ा हुए, पूरा मुआशरा आपके खिलाफ था, लेकिन आपका ईमान और यकीन इस मजबूती से था, इस आला पैमाने का था कि आप अपने इनकलाब में किसी कदम पे रुके नहीं और अपने चचा जान हजरत अबू तालिब से फरमाया कि चचा जान, ये हमारे हाथों में अगर सूरज और चांद रख दें फिर भी मैं अपनी दावत से पीछे नहीं हटूंगा, आगे बढ़ता जाऊंगा, किसी भी मुश्किल के सामने मैं हथियार नहीं डाल सकता। और फिर क्या हुआ, आप देखते हैं कि 10 साल, आप देखते हैं कि दावत के बाद, तबलीग के बाद 20-22 साल का जमाना नहीं गुजरा कि एक शख्स जो अकेले खड़ा हुआ था, 20-22 साल के जमाने के गुजरने के बाद सिर्फ 22 से 23 साल का जमाना गुजरता है और आप देखते हैं कि पूरा अरब उसके कदमों में है और उसके नाम पर जान निछावर करने को तैयार है। और इस अंदाज में है, बड़े बड़े बादशाहों के पास बड़े बड़े मजमा थे, लेकिन उन मजमों में कोई ये कहने वाला नहीं था कि फिदा का भी वो उम्मी या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान हो, मैं कुर्बान कर दूं माँ बाप को। ऐसे जानेसार कोई पैदा नहीं कर सका दुनिया में। महज 23 साल की जमाने में एक शख्स खड़ा होता है और 23 साल के जमाने में पूरा अरब उसके कदमों में आ जाता है। ये बताता है कि आप कोई इनकलाब लेके उठें, कोई मिशन लेके उठें। आज हजरत नैयर मियां दामत बरकातहुल आलिया चिश्ती मिशन लेके यहाँ से उठे हैं। बहुत से लोग मुखालफत करते हैं, बाज दफा अपने लोग भी समझाना शुरू कर देते हैं कि हजरत मुखालफत बहुत है, लेकिन अगर आपका मिशन दुरुस्त है, इरादा अगर आपका दुरुस्त है, अल्लाह पर यकीन दुरुस्त है, तो उस वे मोहम्मदी को फॉलो करिए, किरदारे मोहम्मदी को फॉलो करिए और किसी से डरने की जरूरत नहीं है। बिला खौफ लौमत लाइम आप अपने मिशन पे मजबूती से जमे रहिए। सारे बादल खुद बखुद छटते चले जाएंगे। हाँ, वक्त लगेगा, इसमें हिकमत की जरूरत होगी, मेहनत की जरूरत होगी। तो दुनिया के हर इनकलाब के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकलाब एक नमूना है। जिस तरह पूरी दुनिया में जालिम हुकूमतों के खिलाफ जहां आवाज उठी, वो चाहे गांधी जी क्यों ना हो, गांधी जी ने भी जालिम हुकूमतों के खिलाफ जब आवाज उठाया, या दुनिया भर में जहां आवाज जालिम हुकूमतों के खिलाफ उठाई गई, वहां पर सबने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन का नाम लिया कि इमाम हुसैन हक पे जमे रहे, सर नहीं झुकाए। इसलिए हर इनकलाबी का ये मिशन है कि वो सीरत मुहम्मदी में और किरदार हुसैनी में अपने लिए उसवा तलाश करे और जमा रहे, पीछे हटने की कोशिश न करे। एक और चीज है जिसमें जरूरत है दुनिया को सीरत नबी की तरफ आने की, वो ये मौजू बड़ा तफसीली है और अब हमारे पास वक्त चूंकि उल्टा चल रहा है, कई पहलू हैं, साइंसी पहलू है, साइंसी जरूरत है। मुताले सीरत का सबक हमारे लिए साइंसी जरूरत है। आप कहेंगे कि साइंसी जरूरत कैसे है?
تو سائنسی ضرورت یوں ہے کہ جس وقت ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے 1500 سال پہلے پیدا ہوئے ہیں، اس وقت پوری دنیا وہم پرستی میں مبتلا ہے، پوری دنیا وہم پرستی میں مبتلا ہے۔ جس چیز سے فائدہ ہو رہا ہے اس کی پرستش ہو رہی ہے، اس کو اپنا خدا مانا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ تصور دیا، قرآن نے تصور دیا کہ سخر لکم، یہ تمہارے معبود نہیں بلکہ یہ تمہارے خدمت گزار ہیں۔ اور قرآن نے یہ تصور دیا پیارے آقا کے واسطے سے کہ ان کائنات میں غور کرو، تفکر کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے، تعقل کیوں نہیں کرتے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہوتا ہے، حضرت ابراہیم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے حضرت ابراہیم کی وفات ہوتی ہے، اتفاق سے سورج گرہن ہو جاتا ہے۔ بعض صحابہ میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ شاید حضور کے شہزادے کا آج انتقال ہو گیا ہے، اس لیے سورج میں گرہن پیدا ہو گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہر چیز کو وہم سے دیکھنے کا ایک روایت تھی، وہم پرستی آج ہم لوگوں میں بھی ہے، سارے اسباق پڑھائے جاتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے، پھر بھی ہم لوگ اپنے معاشرے میں آ کر وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ حضور ایسا تو نہیں کہ آج سورج گرہن اس لیے ہو گیا کہ آپ کے صاحبزادے کا انتقال ہو گیا؟ حضور نے فرمایا کسی کے مرنے سے اور کسی کے پیدا ہونے سے خدا کی کائنات میں تبدیلی نہیں ہوتی، یہ کائنات خدا کے بنائے ہوئے نظام فطرت سے چل رہی ہے، اس لیے یہ ساری چیزیں کسی کے مرنے اور پیدا ہونے سے نہیں بدلتی۔ تو وہم پرستی کی جگہ علم کا تصور دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ الگ بات ہے۔ اور علم کا بھی تصور دیا تو شروعات قرآن نے اقرا سے کہا کہ علم کا تصور دیا، یہ الگ بات ہے کہ جس دین نے پوری دنیا میں اور انسانی تاریخی روایت میں جس دین نے سب سے پہلے علم کا پیغام دیا، تفکر اور تحقیق کا پیغام دیا، آج ہم ہی لوگ، آج مسلمان ہی علم میں سب سے پیچھے ہیں۔ آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منا رہے ہیں، ان کی محفلیں منا رہے ہیں، ان کے جلوس نکال رہے ہیں، یہ ساری چیزیں محبت رسول کا مظہر ہے، یہ ساری چیزیں محبت رسول کا مظہر ہے، لیکن ہمارے اندر محبت رسول ہی کافی نہیں ہے، محبت رسول کے ساتھ اطاعت رسول ہونی چاہیے۔ اور اطاعت رسول میں صرف نماز اور روزہ نہیں ہے، نماز اور روزہ اور حج و زکوٰۃ تو ہے ہی، اطاعت رسول میں یہ بھی ہے کہ ہم اپنے علمی تصور کو زندہ کریں۔ اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب نے پوری دنیا میں سائنس کو از سرنو زندہ کیا، یونان کے فلسفہ جو بند ہو گیا تھا تالوں میں، رسول اللہ کی امتیوں نے عہد عباسی میں علم کو زندہ کیا، سائنس کو زندہ کیا۔ پھر وہاں سے بغداد سے یہ سائنس یورپ گیا، امریکہ گیا، جرمنی، فرانس گیا۔ تو یہ ذخیرہ علم رسول اللہ کے وہ بھی امتی تھے جو وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کے، آج ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کے، وہ بھی رسول اللہ کی امتی تھے جنہوں نے رسول اللہ کے پیغام انقلاب تعلیم سے متاثر ہو کر سائنس کو زندہ کیا۔ آج ہم بھی رسول اللہ کے امتی ہیں کہ سائنس کے میدان میں، ٹیکنالوجی کے میدان میں، علم کے میدان میں ہم پورے طور پہ پیچھے ہیں۔ یہ سیرت کی مجلس اس بات کی بھی دعوت دے رہی ہے کہ ہم پورے طور پہ اپنے آپ کو سیرت سے جوڑنے کی کوشش کریں، علم کے اعتبار سے جوڑنے کی کوشش کریں، عقل کے اعتبار سے جوڑنے کی کوشش کریں، عشق کے اعتبار سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ ہمارا کام اس دنیا میں شکایت اور رونا نہیں ہے، ہمارا کام اس دنیا میں علم کے ذریعہ، عمل کے ذریعہ قیادت کرنا ہے۔ علم و عمل کی قیادت کی شمع روشن ہونی چاہیے، اور ان آستانوں کے مشائخ قیادت فرما رہے ہیں۔ ہم سب لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کے شانہ بشانہ، ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے اس علمی، تحقیقی اور فکری کارواں کو آگے بڑھائیں، اور ہر اعتبار سے مسلم قوم کو دوسری قوموں سے آگے ہونا چاہیے، ہم آگے ہو جائیں۔ سیرت نبوی سے جو دوری ہوئی ہے اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔ سیرت نبوی سے جو ہماری دوری ہوئی ہے اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔ ان اسباب میں ایک یہ بھی ہے
کہ زمانہ کافی گزر گیا. ولادت محمدی کا اس سال 1501 سال پورے ہو گئے. یہ 1501 میلاد نبوی کی مجلس آج سجی ہے. 1500 سال پورے ہو گئے ولادت محمدی کے. زمانہ جیسے جیسے گزرتا ہے ایک روشنی ہے, ایک نور کا مینار ہے, لیکن جیسے جیسے فاصلے بڑھتے ہیں, فاصلوں کے بڑھنے سے اس کی روشنی کی چمک جو ہے لوگوں کی نگاہوں میں کم ہوتی جاتی ہے. یہ تارے بہت بڑے بڑے ہیں لیکن ہمیں بہت چھوٹی دکھائی دیتے ہیں. فاصلہ جب بڑھتا ہے تو فیض اور اس نورانیت میں کمی آتی ہے. اس بات کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی محسوس کیا, اور اس بات کو محسوس نہیں کیا, آپ نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, کہ سب سے بہتر جماعت ہمارے صحابہ کی جماعت ہے. سب سے بہتر جماعت ہمارے صحابہ کی جماعت ہے. پھر ان سے کم درجے میں وہ لوگ ہیں جو ان کے بعد آئیں گے, پھر ان سے کم درجے میں وہ لوگ ہیں جو ان کے بعد آئیں گے. گویا حضور نے فرما دیا کہ یہ زمانہ جیسے جیسے آگے بڑھتا جائے گا یہ نورانیت جو ہے کم ہوتی چلی جائے گی. ذات پاک کے نظام کے خلاف حضور نے صدائے انقلاب بلند کی تھی. قبائلی جنگ کے خلاف حضور نے صدائے انقلاب بلند کی تھی. آخری خطبے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسی عربی کو عجمی پہ, کسی گورے کو کالے پہ, کسی قبیلے کو دوسرے قبیلے پہ کوئی فضیلت نہیں. قبائل کی جنگوں کو میں اپنے قدموں کے نیچے سے روند رہا ہوں. حجۃ الوداع میں حضور نے فرمایا کہ قبائل کی جو عصبیت ہے, خاندانی جو عصبیتیں ہیں, ان تمام عصبیتوں کو میں اپنے قدموں تلے روند رہا ہوں. اب صرف ایک عصبیت رہے گی, وہ دین کی عصبیت رہے گی, جو تقوی میں جتنا آگے رہے گا وہ ہماری صفوں میں سب سے آگے رہے گا. پوری انسانی تاریخ میں صرف پیغمبر ہیں جنہوں نے تقوی کی عصبیت کو, تقوی کے تعلق کو, تقوی کے رشتے کو سب سے عظیم رشتہ قرار دیا. لیکن آپ دیکھیے 40 سال کا عرصہ نہیں گزرا کہ دوسری قوموں کی بات بعد میں ہے, عجم کی بات بعد میں ہے, یہاں ہاشمیت اور امویت زندہ ہو گئی. قریش کے اندر ہاشمیت اور امویت زندہ ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی تاریخ میں پہلی بار ایک حکومت قائم کی جو شورائی حکومت قائم کی. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ, مسلمانوں کا جو نظام حکومت ہے, مسلمانوں کا جو معاملہ ہے, یہ مشورے سے طے ہوگا. جو ارباب حل و عقد ہیں ان کی مجلس شورا بیٹھے گی, ان کا پارلیمنٹ بیٹھے گا, اور پارلیمنٹ میں معاشرے کے اچکے اور لوٹیرے نہیں, سماج کے پڑھے لکھے شریف لوگ اسلامی پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے اور وہ قانونی امور کو طے کریں گے. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. جمہوریت کی جو بنیاد ہے شورائیت, جمہوریت کی جو بنیاد ہے شورائیت, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پہ قائم کی, پہلی بار قائم کی. اس سے پہلے ارسطو نے اس پہ بات کی تھی, حکومت قائم نہیں کی تھی. شورائیت پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کے اور سلطنت حکومت مدینہ, ریاست مدینہ کے ذریعہ زمین پہ پہلی ایسی حکومت قائم کی جو قبیلے کی حکومت نہیں تھی, شورائی حکومت تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد آپ نے کسی کو نومینیٹ نہیں کیا, آپ نے امت کے مسئلے کو, امت کی عمارت کو امت کی بصیرت میں چھوڑ دیا. اور جب سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی باری آئی اور لوگوں نے کہا کہ حضور آپ کے بعد امام حسن سے بہتر اس منصب کا کوئی مستحق نظر نہیں آتا, آپ ان کو نومینیٹ کر دیں. لیکن سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ میں اس امت کو اسی حال میں چھوڑ کے جاؤں گا جس حال میں ہمارے پیغمبر چھوڑ کر گئے تھے. ہمارے پیغمبر اپنے بعد کسی کو نومینیٹ نہیں کیا تھا, میں بھی اپنے بعد کسی کو نومینیٹ نہیں کروں گا. پھر حضرت علی کے بعد لوگوں نے, ارباب حل و عقد نے, شورا نے, پارلیمنٹ نے, حکومت کا جو شورا ہے, شورا نے امام حسن کو منتخب کیا. لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا,
یہ 40 سال کا عرصہ گزرا جو شورائی نظام حکومتوں کا پوری دنیا کی انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ جو شورائی نظام نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قائم کیا تھا، یہ نظام 40 سال کے بعد پھر عصبیت جاہلی عصبیت بیدار ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر پوری اسلامی تاریخ میں 1500 سال کی 1450 سال کی تاریخ ہو گئی۔ اس 1450 سال کی تاریخ میں اس 40 سال کے بعد کوئی حکومت آج تک مسلمانوں کی یہاں قائم ہی نہیں ہوئی جس کو اسلامی حکومت کہا جائے۔ جو بھی حکومت قائم ہوئی وہ خاندانی حکومت ہوئی، وہ عموی حکومت ہوئی، وہ عباسی حکومت ہوئی، وہ عثمانی حکومت ہوئی، یعنی خاندانی حکومت ہوئی، اسلامی حکومت قائم نہیں ہوئی۔ آج دنیا کی عقل بیدار ہوئی ہے، آج دنیا کا شعور ڈیولپ ہوا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز اس زمانے میں حکومت ہوتی تھی، خاندانی حکومت ہوتی ہے، اس خاندانی حکومت کے خلاف نظام حضور نے کھڑا کیا تھا، لیکن دنیا کا شعور ابھی ڈیولپ نہیں کیا تھا۔ آج دنیا کا شعور ڈیولپ کیا اور آج دنیا نے مانا کہ حکومت کو چلانے کے لیے شورائی نظام ہونا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ موجودہ جو شورائی نظام ہے، موجودہ جو جمہوری نظام ہے، یہ نظام اس بات کا ضرورت مند ہے کہ وہ رسول اللہ کے قائم کردہ شورائی نظام سے فیض حاصل کرے، وہاں سے سبق حاصل کرے، تاکہ لوگوں کے معاملات شورائی نظام سے مشورے سے طے ہو، لیکن مشورے دینے والے قاتل نہ ہوں، بے ایمان نہ ہوں، چور نہ ہوں، اچکے نہ ہوں، سماج کے بہترین چنندہ لوگ پارلیمنٹ پہ پہنچیں۔ یہ اگر ہندوستان یا پوری دنیا میں یہ اگر ممکن ہے کہ ایک ایسا نظام ڈیولپ کیا جائے جو نظام نیک لوگوں، پڑھے لکھے لوگوں اور علم و شعور کے اعتبار سے زیادہ بیدار مغز لوگوں کا پارلیمنٹ ہو، تو اس کے لیے ہمیں اس انسانیت کو، اس معاشرے کو اسوہ محمدی کی طرف، سیرت محمدی کی طرف لوٹنا ہوگا۔ آج سیرت سے ہمیں ہماری جو دوری ہے، یہ دوری ہے مادیت پرستی کی۔ دنیا کی رنگینیاں ہمیں بڑی عزیز لگتی ہیں اور روحانیت ہماری کمزور ہو گئی ہے، اور ہماری روحانیت کو اور ہماری خلوت کو آج آپ سب لوگ، جو لوگ بڑے لوگ ہیں، وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ آپ لوگوں نے اپنے والد کو دیکھا ہوگا، اپنے دادا کو دیکھا ہوگا، جو خلوت میں وظیفے کیا کرتے تھے، تسبیحیں پڑھا کرتے تھے، ذکر کیا کرتے تھے۔ آج ہماری خلوتوں کو برباد کرنے والی جو سب سے بڑی چیز آئی وہ یہ ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ اس مادیت کی ایک اعلیٰ نمونہ یہ بھی ہے، اگرچہ اس مادی چیز کو ہم چاہیں تو تلاوت کو سننے کے لیے اور تلاوت پڑھنے کے لیے اس کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ہماری روحانی قدریں ایسی کمزور ہو گئی ہیں، ہمارا تعلق دینی مجالس سے، دینی علماء سے، دینی مشائخ سے ہمارا تعلق اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ ہماری خلوتیں خراب ہو گئی ہیں، ہماری جلوتیں خراب ہو گئی ہیں، ہم ذکر الہی سے، درود پاک سے اپنے آپ کو جوڑ نہیں پا رہے ہیں۔ یہ زمانے کی دوری ہے، جس دوری نے، اور یہ زمانے کی مادیت ہے، رنگینیاں ہیں، جس نے ہماری روحانی قدروں کو کمزور کر دیا ہے۔ اس لیے سیرت سے ہمارا فاصلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہ نفس پرستی ہے، یہ عقل پرستی ہے، ہر چیز کو عقل کے پیمانے پہ، وہ بھی ناقص عقل کے پیمانے پہ تولنے کا مزاج۔ نفس پرستی ہے، دنیا طلبی ہے، یہ شخصیت پرستی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہمارے رشتے کو کمزور جن چیزوں نے کیا ہے، جن باتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کو کمزور کیا ہے، ان چیزوں میں ایک بڑی چیز، ان باتوں میں ایک بڑی بات، ان اسباب میں ایک بڑا سبب شخصیت پرستی ہے۔ شخصیت پرستی، اب قرآن کی ایک آیت پہلے پڑھیے پھر دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس عظیم پیغمبر کی شان کیا ہے، اس عظیم پیغمبر کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اس عظیم پیغمبر کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اگر بالفرض اس کے بعد عیسیٰ و موسیٰ آتے،
ابراہیم آتے, دوسرے انبیاء کرام آتے, وہ سارے بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء, وہ سارے نقش پائے محمد, شریعت محمدی کا اتباع کرتے, پیروی کرتے. اور یہ بات قرآن کی شہادت ہے, اللہ نے ان سب سے وعدہ لیا ہے. قرآن کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. اے انبیاء کی جماعت, یہ عہد کرو کہ میں تمہیں کتاب دے دوں, حکمت دے دوں, نبوت دے دوں, پھر اس کے بعد اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجوں, تو کیا تم لوگ پیارے آقا پیارے پیغمبر محمد کا اتباع کرو گے, پیروی کرو گے؟ سارے انبیاء نے کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم پیروی کریں گے. اگر ہمارے زمانے میں رسول اللہ آ گئے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے, تو انبیاء نے کہا کہ ہم ان کا اتباع کریں گے, ہم ان کی پیروی کریں گے. آپ سوچئے, اپنی قسمت پہ ناز کریے, کتنے عظیم پیغمبر کے ہم امتی ہیں کہ اگر انبیاء بھی آ جائیں تو حضور پاک کی پیروی کریں. جب انبیاء کا یہ عالم ہے, پھر بعد میں جتنے امام ہوئے, جتنے اقطاب ہوئے, جتنے اغواص ہوئے, جتنے علماء ہوئے, جتنے امام ہوئے, یہ سارے امام, یہ سارے اقطاب, یہ سارے اولیاء, یہ متبع ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سب ہمارے سروں کے تاج ہیں. یہ سارے امام, سارے اولیاء, سارے صالحین, سارے اغواص, سارے اقطاب ہمارے سروں کے تاج ہیں. لیکن ان کو ہم اس انداز میں تاج نہیں بنائیں گے کہ کسی ایک عالم کو ماننے کے چکر میں امت میں انتشار پیدا ہو, کسی ایک خانقاہ کو ماننے کے چکر میں امت میں انتشار پیدا ہو, کسی ایک عالم, کسی ایک پیر کو ماننے کے چکر میں امت میں انتشار ہو. یہ جب ہوگا کہ آپ کسی ایک عالم کو, آپ ایک کسی خانقاہ کو, آپ کسی پیر کو گویا کہ رسول اللہ کا متبادل بنا رہے ہیں. اگر رسول اللہ کا متبادل نہیں بنا رہے ہیں تو جو جس عالم کو مانے, جو جس پیر کو مانے, سب کا رشتہ پیغمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہوا ہے. اس وابستگی کے بعد کوئی کسی امام کی تقلید کرے, کوئی کسی عالم کے فتوے کو مانے, کوئی کسی پیر سے وابستہ ہو جائے, اس سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا رشتہ پیارے آقا سے جڑ رہا ہے. ہم کون ہوتے ہیں کہ پیروں میں جھگڑا پیدا کریں؟ ہم کون ہوتے ہیں جو عالموں میں پیدا کریں؟ سیرت کو, رسول اللہ کی جو شخصیت کاملہ ہے, پرفیکٹ شخصیت ہے, وہاں کے بجائے ہم جب کہیں اور سر بسجود ہو جاتے ہیں, جانے میں, انجانے میں, شعوری میں, غیر شعوری میں, وہ مقام جب بھی کسی کو دینے کی کوشش کریں گے, امت میں فساد برپا ہوگا. یہ شخصیت پرستی ہے جس نے ہمیں رسول اللہ سے جوڑنے میں ہمیں دور کر دیا ہے, کمزور کر دیا ہے. ہمارے استاذ پروفیسر اختر الواسع صاحب نے ایک مجلس میں کہا تھا پروفیسر فاروق احمد صدیقی صاحب سے کہ مولانا, رسول اللہ کے بعد, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب بھی کسی عالم کو مکمل مانا گیا, اس امت میں فتنے پیدا ہوئے. رسول اللہ کے بعد کوئی عالم ہوگا اپنے حلقے کے لیے مکمل ہے, کوئی پیر ہوگا اپنے حلقے کے لیے مکمل ہے. پوری امت محمدیہ کے لیے ایک ذات اگر مرجع خلائق ہے تو صرف اور صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شخصیت ہے. ہم سب لوگوں کی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جوڑیں, وابستہ کریں, علم سے اپنے آپ کو جوڑیں, عقل سے اپنے آپ کو جوڑیں. اور یہ جو عشق کے کارخانے ہیں, ہر مسلمان کی ضرورت ہے, ہر عالم کی ضرورت ہے, ہر مفتی کی ضرورت ہے کہ جو یہ عشق کے کارخانے ہیں, ان میں سے کسی نہ کسی کارخانے سے اپنے آپ کو وابستہ رکھے, اپنے گلے میں ان عشق والوں کی غلامی کا پٹا ڈالے. لیکن یہ پٹا ایسا ہو کہ ہمارا سر یہاں جھکے, لیکن اگر کوئی اور کسی کو اپنا شیخ بنایا ہے, ہمیں اس سے کوئی عداوت نہیں ہونی چاہیے, نفرت نہیں ہونی چاہیے. سارے سلاسل ایک ہیں. المشائخ کلہم کنفس واحدہ. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین انہ هو الغفور الرحیم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.